نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر ادارہ حاضرہ کے پرنسپل صاحب محترم منتظر صاحب، آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی برادر مکرم، میرے پیارے بھائی اور میرے دوست، اور جن کے خاندان کے ساتھ میری زندگی کی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، ان شخصیات کی نشانی میرے عزیز بھائی محترم مفتی ڈاکٹر قاسم علی الہاشمی صاحب اور محترم جناب مکرم انتہائی معزز شخصیت اور ادب کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ جناب ناصر داؤد صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج کی یہ عظیم الشان انتہائی باسعادت باوقار تقریب انعقاد پذیر ہے۔ جو کچھ میں نے کہنا تھا اس میں سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وقت جو ہے وہ مجھے یہاں پتہ چلا کہ وقت بالکل کم ہے اور ہم نے اپنا وقت اپنے محترم مہمان خصوصی کو دینا ہے، اس لیے اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف اپنا نام شامل کرنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ انتہائی بڑی ہے، اور بڑی اس وجہ سے ہے کہ اسے نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ اسے کیا حاصل ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ اور کائنات میں اگر ایک ذرے کو بھی نسبت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تو وہ ذرہ بھی آسمان کے ستاروں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں۔ اب ایک آدمی نے ان سے ایک بات پوچھی، وہ آدمی کہتا ہے جی آپ بڑے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہم سوال پوچھ لیتے ہیں نا ایک دوسرے سے کہ جی آپ بڑے ہیں یا یہ بڑے ہیں اور یہ بڑے، کون بڑا ہے ان میں سے؟ تو ایک آدمی نے یہ سوال پوچھا حضرت عباس پیغمبر کے چچا سے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے حضور ہیں۔ اس لیے نسبت جب حضور کی لگ جائے نا کسی چیز کے ساتھ تو وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج کی یہ محفل بہت بڑی ہے۔ اور دوسری بات میں کہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ پڑھ رہے ہیں، رعایا کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جو کچھ کہوں گا مانو گے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے جی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کرتا پہن رکھا ہے نا، یہ وہی کپڑا ہے کہ جو مال غنیمت کی چادر ملی ہے، اور اس مال غنیمت کی چادر میں کرتا بنتا نہیں ہے۔ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ جب تک وضاحت نہیں کرو گے نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا وضاحت کرے گا۔ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا۔ اب اس نے کہا کہ ایک چادر مال غنیمت کی میرے حصے میں آئی ہے، ایک چادر میرے والد کے حصے میں آئی ہے۔ کرتا ان کا بھی نہیں بنتا تھا، کرتا میرا بھی نہیں بنتا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو کسی ایک کا کرتا تو بنے، لہذا میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی ہے، دو جوڑی ہیں تو کرتا بن گیا ہے۔ اس لیے اگر گفتگو ہوگی سیرت مصطفیٰ پہ تو کرتا میرا بھی نہیں بنے گا اور کرتا پھر مفتی صاحب کا بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے میں اپنا وقت جو ہے وہ مفتی صاحب کے سپرد کرتا ہوں۔ ہاں، اپنا نام لکھانے کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ قلم سے پھول کھلے لطف درفشاں کے ٹھہرے، قلم سے پھول کھلے لطف درفشاں ٹھہرے، وہاں چلا ہوں جہاں گردش زمان ٹھہرے، وہ آستاں کہ ادب سے بیر و ما جھکے، وہ خاک کے پا کے ہر ذرہ کہکشاں ٹھہرے، اور پوچھائے ہوائے محبوب شکریہ تیرا، تیرے کرم سے بیاباں بھی گلستان ٹھہرے،
اور کسی نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ میں اس رحمت دو عالم کا صحیفہ کیوں نہ کہوں، کچھ میرے حنایات ہے ابر کرم بھی، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگینے، پلکیں ہیں کہ کوسین شب قدر کھلی ہیں، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، وہ دانت وہ شیرازہ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ ساون، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، ما مدحت محمدم بمقالتی بلاکہ مدحت مقالتی بمحمد۔ اور کسی نے اسی نبی کے لیے یہ بات کہا تھا کہ کتاب فطرت کے سربرت پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی اوپر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جب وہ امام امن نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اور وہ پیغمبر جس کے متعلق کسی کہنے والے نے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے دم اترا، بجھے چہروں سے نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ضمیر اس در سے کر نسبت نہ رکھے لوئے پیشانی، یہ کشکولے گداہی ہے جگر بیٹی کے سلطانی۔ اور جب کہنے پہ علامہ اقبال آئے تو اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، ایک مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، آپ سب نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اپنی کلاسوں میں لکھ کے بھی لگاتے ہو، کون سا شعر ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر کا پس منظر کیا ہے؟ یہ شعر آپ کے اس کلام کے بالکل آخر میں ہے کہ جو آپ کا مشہور کلام ہے شکوہ جواب شکوہ، جس میں پہلے انہوں نے اللہ کے سامنے ایک انسان کی طرف سے شکوہ کیا، پھر رب کی طرف سے ہوتے ہوئے شکوے کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دیتے دیتے آخر میں اقبال رب العالمین کی زبان میں مجھے اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا؟ اللہ مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تم اپنے تعلق کو میرے محمد کے دامن سے وابستہ کر لو، ساری کائنات کی طاقتیں اللہ تمہارے زیر نظر کر دے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آخری ایک کلام جو ہم ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے سامنے، بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور کہوں گا کہ میرے نبی کی مدح کرنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، دنیا کا کافر بھی اور آپ کی نبوت اور رسالت کو نہ ماننے والا بھی، جب اس نے میرے نبی کے اوصاف دیکھے ہیں اور وہ انقلاب دیکھا ہے کہ جو میرے نبی لے کے آئے تھے، تو اس کو دیکھ کر اس نے بھی ایک بات کہی تھی۔ ایک ہندو شاعر ہے جس کا نام جگن ناتھ آزاد ہے، اس نے کہا تھا کہ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ آج کا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاسوں کی خرد سقراط کی دانشی افسانہ، کہ دنیا کے افق پر دفتن سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے نذیر آیا، بشیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ تو حسان ابن ثابت نے کیا کہا تھا؟ حسان ابن ثابت وہ شخص ہے جو میرے نبی کے صحابی ہیں، اور میرے نبی کے صحابی نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے ممبر لگوایا تھا۔ حسان کو کہا تھا تو ممبر پہ چڑھ کے بیٹھ، میں آج تیرے سامنے بیٹھ کر سننا چاہتا ہوں تو کیا کہتا ہے۔ حسان ابن ثابت نے کیا کہا تھا؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا معنی ہے کہ میرے نبی آج تک تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کوئی دیکھا نہیں ہے، اور دیکھے کیسے آج تک پوری کائنات میں تجھ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔
اور یہاں پر پھر ہمارے اکابر نے ادبا نے سیرت نگاروں نے ایک دلچسپ تدوین کی ہے، وہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جب حسان نے کہا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ جبریل آگے اللہ سے اجازت مانگی، جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو جبریل نے کیا کہا تھا؟ جبریل نے کہا تھا سام تو نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ 20 سال 30 سال 50 سال یہ تیری عمر ہے، اور تو گھوما پھرا کتنا ہے؟ تو نے مکہ دیکھا، تو نے مدینہ دیکھا، تو نے طائف دیکھا، یہ 4-5 تو نے شہر دیکھے، 30-35 سال کی تیری عمر، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں۔ میں جبریل تجھے بتاتا ہوں میں نے دیکھا کیا ہے۔ میں نے جنت میں حضرت آدم کو پیدا ہوتے دیکھا ہے، میں نے حضرت آدم کو جنت سے نکلتے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی میں دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے چکھے میں دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے دیکھا ہے، میں نے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کے لیے گریا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت یوسف کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے، اسے مصر کے بازاروں میں بکتا ہوا دیکھا ہے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند دیکھا ہے، میں نے حضرت یوسف کو مصر کے تخت پہ بیٹھ کر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے حضرت عیسیٰ کو قوم کو دعوت دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جتنی مدت اس کائنات کی نہیں ہے، جتنی وسعت اس کائنات کی نہیں ہے، وہ سارا کچھ میرے ایک پر کے نیچے آ جاتا ہے۔ آؤ بتاؤ میں محمد کے متعلق کیا کہتا ہوں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد احدا اکمل احسن اجدر اخلق اجمل اطیب اطہر اعلم اعظم اطیب، میں نے کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ برتر، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ عظمت والا اگر کائنات میں دیکھا ہے تو وہ آمنہ کا لال دیکھا ہے۔ اور پھر فارسی کے شاعر نے جبریل کے جملوں کو منظم کیا۔ جبریل کے جملے فارسی کے شاعر کہتا ہے، فارسی کا شاعر کہتا ہے آفاق ہا گردیدہ ام میرے بتا بزدیدہ ام بس یار خوباں دیدہ ام ولیکن تو دیدے دیگری واخر دعوانا ان الحمدللہ۔